PIA کی بات کرتے ہیں. It has been a troublesome more than a decade for PIA, لیکن اس کی اب نشکاری ہوئی اور اب یہ پہلا بہتر فیصلہ سامنے آیا ہے. تھوڑی سی اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیں پھر ہم دیگر گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می. اور آپ کو, آپ کے تمام سامعین کو میری طرف سے بھی نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. اللہ ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, پاکستان کے لیے یہ سال جو ہے یہ بہت اچھا دیکھا ہے. 2026 ہمارا ملک ترقی کرے, ہم خوشحالی آئے ہمارے ملک کے اندر. دیکھیں, جو آپ نے برطانیہ کے آپریشن کا آغاز کیا, دیکھیں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, آپ نے کور بھی کیا ہوتا کہ 2020 میں انفارچونیٹلی پاکستانی ایئر لائنس کے اوپر ایک پابندی لگی تھی یورپی اور برطانوی آپریشنس کے اوپر. کافی عرصہ اس کو لگا اس پابندی کے خاتمے کو انشور کرنے کے لیے. بڑے متعدد بار بڑے کوئی ٹف قسم کے آڈٹس کروائے گئے. پھر مرحلہ وار ہمیں اجازت ملنا شروع ہوئی. گزشتہ سال نومبر کے مہینے کے اندر یورپی فضائی ادارہ جس کو ایاسا بولتے ہیں, اس نے PIA کو اس پابندی کا خاتمہ کیا, اور اس سال 10 جنوری کو ہم نے تقریباً 4.5 سال کے وقفے کے بعد ہم نے آغاز کیا اپنی پیرس کی فلائٹوں کا, جو کہ PIA کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو سیکٹر ہے. اسی طریقے سے پھر تقریباً اگست ستمبر کے مہینے کے اندر PIA سے پابندی ختم ہونی شروع ہوئی برطانیہ کی اوپر, جس کے فوراً بعد ہم نے سلاٹ سیکیور کر کے, جہاز سیکیور کر کے, جہازوں کی تھوڑی سی تزئین و آرائش کر کے ہم نے کچھ 25 اکتوبر سے ہم نے مینچسٹر کی پروازوں کا آغاز کیا, جو کہ ابتدائی طور پہ 2 پروازیں تھی اور اس کو بتدریج بڑھا کر 3 ویکلی پروازیں کر دیا گیا. اسی مرحلے کے اندر ایک اور اگلی کڑی ہے کہ اب ہم لندن ہیتھرو کے اوپر 29 مارچ سے ہم اپنی پروازوں کا آغاز کریں. مینچسٹر اور لندن میں وقفہ اس وجہ سے آیا بیکاز لندن ہیتھرو کی سلاٹس ہم نے ایکچولی, کیونکہ بہت زیادہ پرائز سلاٹس ہیں اور ابھی کسی بھی ایئر لائن کو ہیتھرو کے اوپر اب لینڈنگ کی پرمیشنز نہیں ملتی, تو یہ سلاٹس ہم نے ایکچولی کہیں رکھوائی نہیں تھی بیبی سٹ کے لیے. ہم نے کسی کو دیا ہوتا جب تک ہمارے اوپر پابندی کا اطلاع تھا, تاکہ ہماری یہ سلاٹس ضائع نہ ہو سکیں. ایویشن اس طرح کے اندر 28 مارچ کو شیڈیول چینج آتا ہے, چاہے سمر کا شیڈیول چینج آئے گا یا اس کا آئے گا, تو 28 کو اگلے شیڈیول چینج کے اندر ہم نے اپنی سلاٹس جو ہے وہ ان سے واپس لی, اور اس لیے 29 سے ہم اپنی پرواز. حفیظ صاحب, وی نو کہ وہ فلائٹس لینے والے لوگ جو کہ پریفر کرتے رہے ہیں PIA کو, بیکاز ڈائریکٹ فلائٹ رہی ہے لنڈن سے یہاں تک, ہمیں یہ پتہ ہے, اینڈ ادروائز بھی جنہوں نے پاکستان آنا ہے دے یوز ٹو پریفر PIA اوور اینی ادر فلائٹ. ایون اگر UK کی کوئی فلائٹ ہے اس سے بھی زیادہ وہ پریفر کریں گے پاکستان کی فلائٹس کو فرام لنڈن اور مینچسٹر اور ادر کنٹریز کی بھی اگر ہم بات کر لیتے ہیں. یہ اکنامکلی کتنا فائدہ مند ہونے جا رہا ہے, یہ بہت کروشل ہوگا میرے خیال میں PIA کے لیے. سو اکنامکلی یہ کتنا اچھا ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, آپ نے ان کے دونوں پہلوؤں کے اوپر خود آپ نے ڈسکشن کر لیا. ڈائریکٹ فلائٹ کی کنوینئنس کسی اور چیز میں میچ نہیں ہو سکتی. یعنی آپ ایک طرف سے 14-15 گھنٹے کا سفر کر کے وایا پوائنٹس پہ جائیں اور کہیں پہ آپ جا کے آف لوڈ ہوں, اور پھر 2-3 کلومیٹر کی واک کر کے ٹرمینل یا گیٹ چینج کر کے آپ دوسرا جہاز پکڑ کے پھر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچے, بنسبت یہ کہ آپ 8 گھنٹے کے اندر اور ایک انتہائی اٹریکٹیو شیڈیول کے اندر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شیڈیول ہمارا جو پیرس اور مینچسٹر کا اور وہی لندن کے اوپر بھی آئے گا کہ آپ گھر سے ناشتہ کریں, آرام سے دوسرا آپ ایئرپورٹ پہنچے, اور انشاءاللہ شام کی چائے جو ہے وہ آپ لندن یا مینچسٹر یا پیرس میں پیے. تو اسی طرح اس کا جو 22% امپیکٹ ہے کہ جی رات کو آپ پورا دن کا کام کر کے آپ شام کے ٹائم پہ ایئرپورٹ پہنچے, جہاز کے اندر بیٹھے, آپ سوئیں گے, صبح ناشتے سے پہلے آپ کو پاکستان پہنچے ہوئے. سو اس کی تو انمیچڈ کنوینئنس, اور اس کنوینئنس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کی وہ ڈائسپورا جو کہ بہت بڑی تعداد کے اندر برطانیہ میں رہتا ہے, ان کی ڈیمانڈ بھی تھی, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بہت زیادہ لائل کسٹمر ہیں اور ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. میں سوری میں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں, لیکن جو ابھی تک ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے, فار ایگزامپل ہم نے پیرس کی فلائٹ شروع کی یا ہم نے مینچسٹر کی پرواز شروع کی, تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.